मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह क्या कहता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा है कि बुरा है? बोलो ना अपनी ज़बान से, बुरा है। गोरा कहता है शराब पीना बुरा है अच्छा है? अगर वो अच्छा ना भी कहे तो बुरा फिर भी नहीं कहता। होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जा रहा है। गोरा कहता है बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करना बुरा नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? बोलो ना, बुरा है। गोरा क्या कहता है? नमाज छोड़ देना बुरा नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? बुरा है। गोरा कहते हैं रमजान ऑप्शनल है भाई, अब मजहबी रसूमात होती है, कल्चर होता है, अब अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो भी कोई मसला नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? बुरा है, रखना पड़ेगा। तो कुछ कह रहे हैं जी? बस मैं बात को समेट रहा हूं, ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, हमने ना ये अच्छाई और बुराई को सोसाइटी के हवाले कर दिया कि सोसाइटी एक्सप्लेन करेगी। सोसाइटी जिसको अच्छा कहेगी हम उसको क्या समझेंगे? अच्छा। सोसाइटी जिसको बुरा कहेगी हम उसको क्या कहेंगे? बुरा। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोसाइटी को नहीं, वो कहते हैं भाई जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं दुनिया की, जर्मन से हम पूछेंगे, एक्चुअली हम अमेरिकन से पूछेंगे, हम ब्रिटिश से पूछेंगे, हम मौलवियों से थोड़ी पूछेंगे। ये मौलवी हमें क्या गाइड करेंगे यार? ये तो पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ये तो बताएंगे कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। हम किससे पूछेंगे अच्छा बुरा का? गोरों से पूछेंगे। गोरों से एक बड़ी मिस्टेक हुई है। गोरों से बड़ी मिस्टेक ये हुई है, इंसान याद रखो अच्छाई और बुराई को कभी इस तरह एक्सप्लेन कभी भी नहीं करेगा कि बुराई उस पर आना शुरू हो जाए। इसकी मैं एक मिसाल देके बस बात को समेटता हूं। मुझे एक बात बताओ, किसी इलाके में बहुत सारे चरसी पाइप के अंदर बैठ के चरस पीते हो, आपको वो अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे? आपकी बच्ची के लिए कोई बंदा रिश्ता लेने के लिए आया, आपने कहा बेटा करते क्या हो? उसने कहा पीता हूं। गले लगाओगे आप उसको? बोलेगा इंसान का बच्चा बन यार, तो क्या कर रहे हैं? लेकिन किसी सोसाइटी में अगर बड़े लोग पीना शुरू कर दें, यामीन साहब, बड़े लोग, काउंसलर साहब पी रहे हैं, गवर्नर साहब, अभी तो बड़े अच्छे गवर्नर आए हैं, मिसाल एक दे रहा हूं, कोई गवर्नर पीने वाला आ जाए और जनाब वो इलाके के नाजिम साहब भी पी रहे हैं, SHO साहब और DSP साहब और सारे पी रहे हो, फिर जब ये कानून साजी करेंगे ना तो इनको पता है यार हम तो पीते हैं भाई, सीधी सी बात। अगर हम कहें कि अच्छा शहरी बनने के लिए पीने पिलाने को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर तो सबसे पहले हम बुरे शहरियों में आ जाएंगे, जबकि हम तहजीब के ठेकेदार हैं। क्या ख्याल है? तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि यार ये जो पीना, ये चर्स और हीरोइन और नशा, इन सब चीजों को का अच्छे और बुरे से कोई ताल्लुक नहीं। लोग कहेंगे वो जो चरसी बैठे होते हैं मैले कुचैले कपड़ों में पाइप के अंदर, तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। कहेंगे हम अब ऐसा करेंगे कि देखिए ये जो चर्च का एक तो नाम चेंज होना चाहिए, एक्चुअली ये है एंटी डिप्रेशन टैबलेट, ये एंटी डिप्रेशन पाउडर, और पैकिंग चेंज होनी चाहिए, और लोकेशन भी डिफेंस के किसी अच्छे से होटल की हो, और 3 पीस सूट और टाई में बैठ के पी जाए, और जो जब तक 17 ग्रेड का ऑफिसर नहीं होगा उसको पीने की इजाजत नहीं होगी। 17 और 17 से ऊपर वाले थोड़े दिनों में पता है ट्रेंड क्या बन जाएगा? ट्रेंड बनेगा वो क्या बनेगा? जब आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा, आप कहेंगे भाई पीता भी है कि नहीं पीता? आप इसको मजाक समझ लें, दुनिया में हकीकत में यही हो रहा है। अभी मैं बताता हूं, वो कहेगा नहीं पीता ना, दफा हो यहां से, गरीब तकियानूस किस्म का आदमी, लगता है कहीं चपड़ासी है तू, पीता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होने की अलामत है जो क्या करता हो? पीता हो। फिर थोड़े दिन में कोई रिश्ता लेने के लिए आया, बेटा क्या पीता है? अंकल मैं तो चर्च पीता हूं। घटिया सोच का, लगता है गरीब आदमी हीरोइन खरीदने के बेगैरत के पास माजरत के साथ पैसे नहीं है। अच्छा और आसान मिसाल, आपके यहाँ रिश्ता लेने के लिए कोई आया, बेटा क्या पीते हो? अंकल मैं तो शराब पीता हूं। धक्के देके निकालोगे ना। लेकिन अगर सारे शराबी हों सोसाइटी में, बड़े बड़े लोग, तो फिर वो शराब को खूबसूरत पैकिंग में, फिर जब रिश्ता लेने के लिए कोई आएगा ना तो आप उसको पिलाओगे। आप इकराम में क्या करोगे? गोरे से यही काम हुआ है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से। जब अल्लाह से पूछना छोड़ दिया ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अल्लाह ने तो कहा ज़िना बुरा है, गोरे ने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। बड़ी बड़ी दुनिया की जो कौमें हैं जो अपने आप को तहजीब का ठेकेदार समझती हैं,
پھر انہوں نے کیا کیا, یار ہم تو سارے زنا کرتے ہیں, کیونکہ جب آخرت کا خوف ہی نہیں ہے تو فیملی سسٹم میں گدے گھوڑوں والا کام ہے نا زنا کرنا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں. آپ جب اپنے گدھے کا تعارف کرواتے ہو, کیسے کرواتے ہو؟ یہی نا کہ یہ میرا گدھا ہے, یہ اتنا لوڈ اٹھا لیتا ہے اور اتنی خوراک کھاتا ہے, یہی انٹروڈکشن ہوتا ہے نا. لیکن جب آپ اپنے دوست کا تعارف کرواتے ہو, بھائی وسیم بھائی ہیں, یہ ان کے والد صاحب ہیں, غفار نام ہے ان کا, یہ ان کی اہلیہ ہیں, یہ ان کی بیٹا ہے, یہ ان کی بہو ہے, یہ ان کا داماد ہے, یہ ان کے چچا ہے, یہ ان کی کزن, یہی ہوتا ہے نا. کبھی گدھے کا آپ نے ایسے تعارف کروایا, یہ میرا گدھا ہے, یہ ان کے والد صاحب ہیں, یہ میرے ان کا بھتیجا ہے, یہ ان کی بہو ہے, یہ گدھی دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی کیا ہے. کبھی گدھے کا آپ نے تعارف کروایا, یہ ان کا باپ ہے, یہ ان کے ماموں ہیں, ہوتا ہے ایسا تعارف؟ نہیں. کیوں؟ کیا گدھے کا باپ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, لیکن وہ میڈیکلی اور سائنسی باپ ہوتا ہے. وہ والا باپ نہیں ہوتا جو نکاح اور رشتوں کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس لیے گدھے کا گدھی سے نکاح نہیں ہوتا. رشتے باپ دادا بہو داماد یہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں, یہ فزیکل ریلیشن سے وجود میں نہیں آتے. کتنا گندا عمل ہے زنا کرنا, جس سے خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. آپ اس پہ رو رہے ہو نا کہ گورا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرا دیتا ہے, ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ گورے کے بہت سے گوروں کے باپ ہی نہیں ہوتے. ہم جب آپ سے خیریت پوچھتے ہیں, آپ کے والد صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, گوروں سے جب آپ پوچھتے ہیں نا تو پہلے آپ پوچھیں گے آپ کے والد صاحب ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں, پھر پوچھیں گے خیریت سے ہیں کہ نہیں ہے. بد تہذیبی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ جب دنیا کے وہ بڑے مہذب لوگ ہیں, خدا سے نہیں پوچھ رہے کہ اچھا خدا سے پوچھیں گے, خدا کہے گا یہ کون, یہ تو گدھے گھوڑوں والا نظام ہے جس میں باپ ہی نہیں ہے اور بہن بھائیوں کا رشتہ, چچا ماموں خالہ کا رشتہ ختم ہو گیا تمہارا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں اور بڑے مہذب اسٹائل میں سوسائٹی میں ایسا نظام لے کر آئے جس میں زنا اور نکاح کا فرق ختم کرو. گدھے گھوڑوں کی طرح عورت سے ریلیشن قائم کرو تو بھی آپ مہذب انسان ہو, نکاح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو تہذیب اور اچھائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ وہ عمل جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے, انسان نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, جانور نکاح نہیں کرتے. انسان کے مہذب ہونے کی دلیل ہے یہ. لیکن جب جانوروں والے کام کرنا شروع کر دیے تو سوال پیدا ہوتا بھائی تم تہذیب کے ٹھیکیدار کیسے بنے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا تہذیب کی ڈیفینیشن میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نکاح کریں. کوئی فزیکل ریلیشن ہے, لیونگ ریلیشن ہے, پتہ نہیں ریلیشنوں کی اتنی ساری, ہمارے اتنے فرقے نہیں ہیں جتنی ان کے ریلیشنوں کی اقسام ہیں. تو یہ تہذیب کی ڈیفینیشن کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو نا, چینج. شراب بری چیز ہے نا. دنیا کی مہذب قوموں نے جب خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالا, آخرت خدا کہتا تھا شراب بری چیز ہے, تو انہوں نے پینا شروع کر دی. اس کے بعد ان کے ہاں شراب کا عمل اب برا عمل بولو رہا. اخلاق, ایٹیٹیوڈ سب سے ملیے, اچھی طرح سے بات کیجیے. یہ گورا کہتا ہے یہ تہذیب میں داخل ہے, یقیناً ہم بھی مانتے ہیں تہذیب میں داخل ہے, لیکن اس تہذیب کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ باپ اور ماں ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ دار ہے نا سب سے پہلے. دیکھو ایک ایئر ہوسٹس ہے جو پیسنجر سے بڑے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, ٹھیک ہے, بٹن دباؤ فوراً آتی ہے, لیکن یہی جب گھر میں جاتی ہے ابا بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے یہ نہیں آ رہی. تو یہ تہذیب ہے. اگلا بولے گا نا ادھر تو بٹن دبانے سے پہلے انگلی کے اشارے سے سمجھ جاتی تھی کہ مجھے بلا رہے ہیں, اور ادھر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے بندہ آ نہیں رہا. تو یہ اخلاق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ایئر ہوسٹس کے حق میں اخلاق کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں. کمپنی نے جو اخلاق اور ایٹیٹیوڈ کو جو ایکسپلین کیا ہے نا, اس میں ابا مارکیٹ میں نہیں ہے, ابا اما نہیں ہے. کمپنی نے کہا ہمارے ایک اصول ہیں, یہاں جب بھی کوئی مسافر آپ سے بدتمیزی سے بات کرے جواب میں آپ کو مسکراہٹیں بکھیرنی ہے, پوری بدتمیزی اس کو دکھانی ہے, اور دانت پہلے صاف کر کے مسکرانا ہے اس کے سامنے. ایسا نہ ہو بزنس کلاس میں اس کو آپ کے دانت دیکھ کے تکلیف ہو. ہمارے یہاں تو کوئی مسکرائے تو آدمی کہتا ہے نہیں مسکراتا تو زیادہ اچھا تھا, گٹکا کھا کے مسکرا رہے ہیں, آپ خود اندازہ لگائیں. چپ بیٹھا رہتا اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو ہم بڑے گوروں کے اخلاق سے متاثر ہیں, نائس ٹو میٹ یو, اور
ہماری خواتین بہت اپنے شوہروں سے پریشان رہتی ہیں کہ میرے میاں ایسے بات نہیں کرتے. میں ابھی یورپ سے آئی ہوں, وہاں اتنا اچھا ماحول ہے, وہاں گورے اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ ہیں ان کے, ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں, اور میرے میاں کو دیکھو جب آئے گا ناک پہ مکھی ہوگی جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, ایسے گھر میں آتا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں کہ گورے سے بولو کہ تو اپنے گھر میں بجلی کا پورا بل تیرا باپ دے گا. بجلی کا بل کون دے گا؟ بولو. تیرا باپ کا مطلب تو دے گا. اور بیوی کا نان نفقہ ٹوٹلی کون اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا. اور روٹی, علاج, معالجہ, سارے خرچے, بچوں کے اسکول کی فیسیں, یونیفارم, اور ٹوپی ڈرامے جو اسکولوں میں ہو رہے ہیں نا, آج فلانا ڈے, آج یلو ڈے, آج نیلا ڈے, آج پیلا ڈے, یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں, یلو, میرے بچے کو نا ہر چیز اسکول والوں نے یلو بنوائی, اتنا خرچہ میرا کروا دیا, اتنا خرچہ کروایا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ آج یلو کلر سمجھایا جا رہا ہے بچے کو, ہر چیز یلو یلو. میں نے کہا اس کا مطلب جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو یلو کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے یلو. ہر پاگل سے پاگل ٹماٹر والے بیچارے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹماٹر ریڈ ہے, یہ یلو نہیں ہے. ٹوپی ڈرامے دیکھو یار ان اسکولوں کے, آپ پیسے کمانے کے دھندے ہیں, اور کیا ہے, یلو ڈے منایا جا رہا ہے, کلر کیا جا رہا ہے, کیلے میں یلو کلر. کیلے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا کلر پہ خرچ ہو رہا ہے. پورے کلر کے ڈبے کیلے پہ ضائع کر دیے. کیلا خرید کے کھلا دیتے یار اس کو تم. تو یہ سارے خرچے یہاں کا مرد اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ اس کے بعد نائس ٹو میٹ یو ٹو نہیں ہوگا میرے بھائی, اتنا ضرور نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر کھانا ٹائم پہ نہیں ملے گا تو پیشانی پہ لکیریں بنتی ہیں. اس کے بعد بھی آگے سے تمیز سے بات نہیں ہوگی تو تھوڑا بہت غصہ آئے گا. گورے کو کیوں نہیں آتا؟ وہ کرتا کیا ہے. آج ہماری عورتیں کہہ دیں کہ گیس کا آدھا بل میرے ابا دیں گے, آدھا آپ دو گے. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ, وقت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار میرے سسرال نے میرا خون پیا ہوا ہے. میرے سسرال نے نا میرا, ختم کر رہا ہوں بس ابھی انشاءاللہ, میرے سسرال نے میرا خون پیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بچہ سٹی اسکول میں پڑھے گا. کہہ رہے میں سٹی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر سکتا, میں نہیں اٹھا سکتا سٹی اسکول کی فیس. کہہ رہے نہیں. تو کہتا ہے میں نے اپنے سسر سے کہا کہ یار, میں نے اپنے سسر سے کہا کہ دیکھیں اولاد میری ہے نا, مجھے پتا ہے میں اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا. تو میرے سسر نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے. کہہ رہے یہاں میں خاموش ہو گیا. میں کیا کہتا یار, اولاد تو ان کی بھی ہے. میں نے کہا یہ تو انہوں نے خود جواب دے دیا. آئندہ جب وہ بولے نا کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو آپ بولو آپ کی بھی اولاد ہے, لہذا آدھی فیس کون دے گا؟ آپ دیں گے, کیونکہ اولاد کس کی ہے؟ آپ کی بھی ہے, رشتہ آپ کا بھی ہے. تو خیر بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سوسائٹی سے کمپیئر نہ کریں. ان کی کوئی ذمہ داری کسی قسم کی نہیں ہے. چائے جو اپنی بیگم کو اپنے خرچے پہ نہ پلا سکے, بھائی اپنے باپ کو نہیں یہ کافی کا پیالی پلا سکتا اپنے خرچے پہ,